بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری جو ویڈیو اس کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر حوالے سے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے بحیثیت استاد دیکھنا ہو، بحیثیت باپ دیکھنا ہو، بحیثیت بیٹا دیکھنا ہو، بحیثیت شوہر دیکھنا ہو، بحیثیت مالک دیکھنا ہو، تاجر دیکھنا ہو، ہر چیز میں آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو جو آج کی ویڈیو کے لیے میں نے ٹاپک چوز کیا ہے کہ بحیثیت سربراہ خاندان کے گھر میں آپ کیسے انسان تھے۔ سب سے پہلے کوئی بھی مرد ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت شوہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا رشتہ ایک بہت اہم بنایا ہے۔ اس زندگی کا، اس دنیا کا آغاز ہی میاں بیوی کے رشتے سے ہوا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر میاں بیوی کے رشتے کا ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ازواجی زندگی کی ابتدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کی ابتدا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی سامان لے کر گئے تو خدیجہ آپ کے ایمانداری سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے نکاح کا پیغام قبول کیا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی۔ یہ آپ کی پہلی شادی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 40 سال تھی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور مکہ کی مالدار عورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال تک ان کے ساتھ وفاداری نبھائی۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی آپ نے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی خدیجہ کے انتقال کے بعد ہی آپ نے دوسرا نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کیا۔ حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے اور بسا اوقات بکری ذبح فرما کر اس کے ٹکڑے کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے کہ جس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی میں کرتی تھی وہی ان کی زندگی کے بعد بھی کرتے رہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بڑی ایک مثال ہے کہ ہمارے پر نبی کی زندگی جیسے ہمارا ان کی سنت پر، تو یہ ان کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری آپ کی کسی بھی مرد کی بیوی پسند کرتی ہے، جو زندگی میں کرتی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس چیز کو جاری رکھا جائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ازواج مطہرات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً جن میں سے 9 بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 ازواج وفات پا چکی تھیں، سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کے علاوہ مزید عورتیں بھی تھیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کو ان سے قد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے ساتھ رخصت نہیں کیا گیا۔ ازواج مطہرات کے نام درجہ ذیل ہیں جو ہماری امہات المومنین میں بھی آتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ بنت خویل، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب بنت حجج، سیدہ صفیہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ قبطیہ۔ یہ کنیز تھی جس کو برکلے کیسری نے آپ کو تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ عمومی سلوک شفقت، محبت اور نرم دلی کا تھا۔ آپ نے اپنی کسی زوجہ کو کبھی طلاق نہ دی اور نہ ہی مارا پیٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان انصاف کا برتاؤ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ضروری تفرق دینے کے لیے ہر ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، یعنی کہ آپ نے باریاں رکھی ہوئی تھی کہ ہر ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت مرد کو شادیوں کا حکم دیا ہے، 4 شادیوں کا، تو اس میں یہ ہے کہ اس لیے دیا ہے کہ اگر وہ انصاف کریں۔ تو ہمارے پیارے نبی جب کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا تو قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کے نام قرآن نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اس لیے آپ کبھی بھی بیویوں کے درمیان ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے 4 سے زیادہ شادیاں کی تو یہ صرف نبی کے تک تھا۔ ہمارے پیارے نبی کی جتنی شادیاں تھیں وہ ایک مسرت کے تحت تھیں۔ کسی میں بیوہ عورت کا تھا، کسی میں کیا نام ہے کسی قبیلے کے ساتھ تھا، کسی میں کوئی قانون تھا، کوئی اصول توڑنا تھا۔ جیسے حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی بیوی کے ساتھ شادی تھی تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، لیکن آپ نے شادی کے بتایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ سگا بیٹا نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ اس طرح بہت ساری آپ کی شادیاں زیادہ تر مصلحت کے تحت تھیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرماتے ہیں، ان کے لباس اور رہائش کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں، اپنے خانہ کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا، انہیں نیک مال کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سب سے بہت کلوز بیوی تھی۔ ان کو دین کا بہت زیادہ علم تھا۔ زیادہ تر جو
پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے یا فیملی کی زندگی ہوتی ہے، خاندان کی زندگی کے بارے میں یا میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں جتنے زیادہ معلومات ہے ساری حضرت عائشہ رضی اللہ، ایون صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی جو دینی معلومات تھی حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، حضرت عائشہ ان کو رہنمائی کرتی تھی، گائیڈ کرتی تھی۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دین کی تعلیمات پہ بھی کیا، ازواج مطہرات سے مشورہ، مشکل اور اہم معاملات میں ہمارے پیارے نبی اپنے ازواج مطہرات سے مشورہ فرماتے تھے، ان کی رائے کا اہتمام کرتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام قربانی اور سرمنڈانی میں تعامل کر رہے تھے تو آپ نے ام المومنین ام سلمہ سے مشورہ دیا تو آپ سے خود اٹھ کر قربانی کر دیں اور سر منڈوا لیں۔ چنانچہ جب آپ نے ایسا کیا تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی تعمیل کی، یعنی کہ سبھی وسلم آپس میں بیویوں سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں پریشانی، کسی معاملے میں مشورہ کوئی مشکل لگ رہی ہو تو آپ کی شریک حیات جو آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ اس سے مشورہ کریں، عام آدمی کی طرح زندگی۔ حضرت بحیثیت اگرچہ ایک بہت ریاست کے سربراہ تھے لیکن گھر میں ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ اپنے گھر کے کام خود کرتے، بازار سے سودا سلف لاتے، اپنے جوتوں اور کپڑوں کی مرمت خود کر لیتے، آپ نے کبھی کوئی اہل خانہ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صرف اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور جب اذان سنتے تو نماز کے لیے نکل جاتے، یعنی کہ گھر میں بھی ٹائم دیتے، گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر نماز کے لیے چلے جاتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا آپ جوتی خود مرمت کرتے، اپنے کپڑے خود سیتے اور گھر میں اس طرح کام کرتے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کرتا ہے۔ پھر خاوند اور بیوی کا ناراض ہو جانا، کہتے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو جاتی تو آپ نرمی سے پیش آتے۔ ایک بار حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئی کر کہا رب ابراہیم کی قسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا عائشہ کبھی تو میری محبت تیرے دل میں اتر جاتی ہے کبھی تو، اور کبھی غصہ۔ ان کہ حضرت عائشہ آپ کی سب سے چھوٹی وائف تھی اور بہت آپ کو ان سے پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ وہاں آپ کی بیوی تھی جو کنواری تھی، یعنی کہ آپ کو کنواری آپ کی بیوی تھی، آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ دوڑ لگاتے، حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتی تو آپ جانے دیتے، آپ نے کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ تمہاری شادی ہوگی یا تم اب بڑی ہو گئی ہو تم نے نہیں کھیلنا ہے، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں 9 سال کی جب ان کی حضور پاک سے شادی ہوگی، لیکن آپ اس کی ضروریات کا، اس کی جو خواہشات تھے اس کا احترام کرتے تھے، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے جاتی تو آپ اس کو جانے دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے نا، تو حضور پاک نے حضرت علی سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے پوچھا کہ آپ ان کی جو لونڈی ہے بریرہ سے پوچھیں۔ حضرت بریرہ کو بلایا گیا تو ان سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کیسی، تو انہوں نے کہا وہ تو اتنی معصوم ہے، آٹا گوندھ رہی ہوتی تو وہیں سو جاتی ہیں، اور کیا نام ہے جب بکریاں آ کر ان کا آٹا کھا جاتی ہیں، ان کتنی، اور ہمارے پیارے نبی نے کبھی ان کو جھڑکا نہیں تھا کسی بات کے اوپر بھی۔ ایون میں یہاں پہ ایک مثال بتاتی ہوں کہ حضرت عمر بن عاص، یہاں پہ میں نے آگے کافی حضرت عائشہ کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتائی ہے، پھر میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کو اور بھی بات بتاتی ہوں۔ محبت کا کھلے عام اظہار، عائشہ رضی اللہ آپ کی سب سے محبوب زوجہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو کھانے پر ہے، باقی کھانوں پر ہے۔ سرید نا عربوں میں ایک کھانا ہے جس میں گوشت میں روٹی ڈبو کر اس طرح کھایا جاتا تھا تو بڑا پسند کیا جاتا تھا، تو آپ سے نے فرمایا کہ عائشہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو سبحان اللہ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ یہ نہیں شرمائے کہ میں اپنی بیوی کا نام کیوں لوں یا کسی بیٹی کا نام لے دوں یا فلاں کا نام لے دوں، لوگ کیا کہیں گے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کسی مرد نے پوچھا اور کسی باہر کے بندے نے پوچھا ہے۔ اچھا، اور پھر پوچھا میں نے دوبارہ عرض کیا اور مردوں میں سب سے کس سے، فرمایا عائشہ کے باپ سے، یعنی کہ ابو بکر سے۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، پھر کہا کہ عائشہ کے باپ سے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت کرنا، اس کا اظہار کرنا یا بیوی کے رشتہ داروں سے محبت کرنا، اس میں کوئی شرمندگی کا باعث سمجھنا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب بہت پیارا ہے، ہمارا اسلام میں اتنی پیاری پیاری باتیں، اتنے پیارے پیارے واقعات کیے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نرمی اور خوش طبیعت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھی تو میں نے آپ رسول سے دوڑ لگائی تو میں جیت گئی، کچھ عرصے بعد جب میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا پھر ہم نے دوڑ لگائی، اس بار آپ جیت گئے، تو آپ نے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، ان کی جس طرح ان کی خواہشات ہوتی تھی ہر طرح کی خواہشات کا احترام کرتے تھے۔ اب میں یہاں پہ ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بتاؤں واقعہ، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب الزام لگایا گیا کہ آپ ایک دفعہ ایک غزوے میں گئی تو واپس آ رہی تھی تو رستے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، ان کا ہارٹ گم ہو گیا تو لینے لگی، تو کچھ لوگوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا
جب آپ وسلم واپس آئی تو اب پتہ چلا کہ مجھ پر ہمارے پر نبی کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی ایسی ہے۔ ظاہر بات ہے انسان تھوڑا سا باتوں میں کس طرح ہو جاتا ہے، تو آپ وسلم تھوڑے سے پریشان، اس وقت کوئی وحی وغیرہ نہیں آئی تھی، تو آپ وسلم نے تھوڑے خاموش خاموش ہے۔ عائشہ نے دیکھا تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے خاموش خاموش ہیں۔ وہ ایک دن گئی تو ان کو پتہ چلا کہ کسی نے بتایا کہ آپ کے بارے میں اس طرح باتیں ہو رہی، لوگ کر رہے ہیں، تو عائشہ بڑی پریشان، آپ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی، اپنی امی کے گھر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ رہی ہیں، تو ایک دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ لیٹی ہیں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گئے اور کہتے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی کہ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ اگر میری بیوی پر الزام لگا دیا اور میں کسی بغیر کسی تحقیق کے اس کو مار دوں، اس کا گلا دبا دوں، اس کو عزت کے نام پر قتل کر دوں تمہارا عوذ باللہ، یا اس کو ماروں پیٹوں یا اس طرح کروں یا اس کو بدنام کروں، آپ صرف خاموشی اختیار کی کہ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا، جب کوئی مجھے کلیئر سچویشن نہیں ہو جاتی، اب خاموش رہے۔ اور پھر عائشہ سے بھی یہ کہا اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں عزت کے نام پر عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیا تو تمہیں یہ کر دوں گا، کہا اگر غلطی ہوگی، اگر تم سے ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو۔ کتنی پیاری ہمارے لیے مثال ہے، ہم لوگوں کو سمجھنے کا مقام ہے کہ انسان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلا وجہ کسی پر الزام لگا کے شک بھی مطلب بلا وجہ کسی کے اوپر کوئی نہیں لگا دینا چاہیے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ہوگی اس کو موقع دیں، کوشش کریں کہ اگر وہ ٹھیک ہونے کا موقع دیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی بیوی کا کرے اس کا بستر الگ کر دو، اگر ہلکا سے کرو، لیکن اس کو اگر پھر بھی تمہاری سے نہیں بنتی تو پھر اس کو ہمیشہ الگ کر دو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو ہر ٹائم مارنا پیٹنا، اس کے ساتھ ظلم کا نشانہ بنانا اور اس چیز کی سزا دے دینا، یہ چیزیں ہمارے اسلام میں کہیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کرے گا، تو جب وہی آئی کہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں، تو حضرت عائشہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے آئے اور کہتے ہیں عائشہ اللہ نے تجھے پاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تیری بارے میں وہی آئی ہے، وہی کی آیات آئی ہیں۔ تو ہمارے ابو بکر حضرت عائشہ وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پہ نبی کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ بابا جان میں کیوں شکریہ، میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے پاک کیا ہے۔ یعنی کہ جو میاں بیوی کے رشتے میں جو ایک پیار محبت ہوتا ہے ان میں وہ قائم تھا، وہ جیسے مان ہوتا ہے، وہ جیسے چیزوں کو ایک دوسرے پہ انسان کرتا ہے، اتنا پیارے اتنے خوبصورت یہ ہمارے لیے مثالیں ہمارے پہ نبی کی۔ آپ جیسے اپنی بیویوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہر چیز کا۔ آخری موقع پر جب آپ کی وفات کا وقت ہے تب آپ سے بیمار سے ابتدا چلا نہیں جاتا، آپ نے سب عورتوں سے پوچھ کے سب بیویوں سے رضامندی لے کے حضرت عائشہ کے روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے سے بار بار ہر کے گھر نہیں جایا جاتا، میں عائشہ گھر قیام کر لوں۔ سب جو باقی امہات المومنین تھے انہوں نے اجازت دے دی آپ سے ان کے گھر میں، اور ایون آپ کا روزہ بھی جو ہے عائشہ کے گھر میں بنا ہے، عائشہ کے حجرے میں بنا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں میں اکثر دیکھا ہے عائشہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اتنی عظیم عورت جس کے باقدامی پر قرآن پاک کی آیتیں اتری ہیں، تم لوگ قرآن پاک کا بھی انکار کر جاتے ہو، تم حدیثوں کا انکار کر جاتے ہو، کیسے لوگ ہیں؟ اتنی خوبصورت ہے، اتنی وہ نیک عورت، اتنی میں کہتی ہوں ان کے بارے میں کسی طرح کی بات کرتے ہوئے بھی میرا دل خوف اٹھتا ہے کہ ہم کیسے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے حضرت عائشہ کے بارے میں امہات المومنین جتنی بھی ہیں ہمارے لیے وہ ماؤں کی طرح ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں، اگر کسی کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی بھی ہے تو دل سے نکال دیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کا معاملہ، ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اتنا ان کی ہمارے پہ نبی سے محبت تھی، کچھ اگر وہ جنگیں ہوں یا کچھ ایسے معاملات ہوئے تو وہ غلط فہمی کی تھے، ان کے اوپر ہم کسی کے اوپر تو کوئی ایسی ایلیگیشن لگائے تو بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان سے ہمیں محبت کرنے کی، وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہمارے نبی کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ کوشش کریں ہمیشہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں، سب سے محبت کا کریں، ان سے محبت رکھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔